بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد 297 ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر کیروان میں خلافت فاطمیہ قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا بانی عبید اللہ مہدی چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے تھا، اس لیے اسے سلطنت فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہے۔ امام جعفر صادق کے بڑے لڑکے اسماعیل سے یہ فرقہ منسوب ہے۔ ان کے مطابق اسماعیل کی وفات 133 ہجری میں ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے محمد پر نسب کیا تھا، اور امام محمد کے بعد 3 ائمہ عبداللہ، احمد اور حسین ہوئے۔ یہ تینوں مستورین کہلاتے تھے، یعنی یہ بہت پوشیدہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے خاص نقیبوں کے علاوہ ان کا پتہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ان کے ناموں میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا۔ حسین نے عسکر مکرم میں 268 ہجری میں وفات پائی۔ اس نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ مہدی کو نسب کیا، جو مہدی کے نام سے 297 ہجری مغرب افریقہ میں ظاہر ہوا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں درج ہے۔ ناظرین گرامی، فاطمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہیں یا نہیں، اس بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ صرف ابن خلدون اور مکریزی اس بارے میں متفق ہیں کہ یہ فاطمی نسب ہے۔ خود فاطمین یا ان کے داعیوں نے اثبات نسب میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ متعدد دفعہ ظہور کے زمانے میں نسب کا سوال اٹھایا گیا، لیکن کسی امام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ معاذ سے مصر میں کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کا نسب کیا ہے؟ اس جواب میں معاذ نے ایک جلسے میں تلوار اپنی میان سے نکال کر کہا کہ یہ میرا منصب ہے، اور پھر سونا حاضرین پر اچھالتے ہوئے کہا کہ یہ میرا حسب ہے۔ اس زمانے میں جو خطبہ پڑھا جاتا تھا، اس میں بھی ائمہ مستورین کی جگہ ممتخنین یا مستضعفین جیسے الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ زمانہ ظہور کے داعیوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب بھی ان کے نسب کا سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کی مشہور دعا دائم اسلام جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی کسی امام مستور کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ ناظرین گرامی، سلطنت فاطمیہ ایک اہم اسلامی سلطنت تھی جو 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک قائم رہی۔ اس سلطنت کا آغاز شمالی افریقہ میں ہوا اور بعد میں اس کا دائرہ کار مصر، شام، لبنان، فلسطین اور حجاز تک پھیل گیا۔ فاطمی خلافت کا عروج 969 عیسوی میں ہوا جب انہوں نے مصر کو فتح کیا۔ خلیفہ المعز الدین اللہ کے دور میں مصر فاطمی خلافت کا مرکز بن گیا اور قاہرہ کو دارالحکومت بنایا گیا۔ قاہرہ کو اس دور میں المعز الدین اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور یہاں فاطمی خلیفہ نے ایک نئی مسجد جامعہ الازہر کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ تھی بلکہ ایک تعلیمی مرکز بھی بن گئی جو آج بھی قائم ہے۔ فاطمی خلافت کا دور علمی اور ثقافتی لحاظ سے بھی بہت زرخیز تھا۔ فاطمی خلفاء نے علم، ادب، فنون، لطیفہ اور تعمیرات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اپنے دور میں کئی علمی ادارے قائم کیے جن میں دارالحکمہ شامل تھا۔ یہاں علماء دین، فلاسفر، سائنسدان اور شاعر جمع ہوتے تھے اور علمی مباحثے کرتے تھے۔ فاطمی خلفاء نے ایک مضبوط سیاسی اور عسکری نظام قائم کیا۔ انہوں نے ایک منظم فوج اور جاسوسی نظام بنایا جس کی مدد سے وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی بغاوتوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ فاطمی خلفاء نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف قبائل اور علاقوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ 12ویں صدی کے آغاز میں فاطمی خلافت کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ اندرونی اختلافات اور بغاوتوں نے خلافت کو کمزور کر دیا۔ اس کے علاوہ عباسی خلافت کی طرف سے بھی فاطمی خلافت پر دباؤ بڑھنے لگا۔ 1171 عیسوی میں خلیفہ الاعظم باللہ کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے رسمی طور پر فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور مصر میں خطبہ عباسی خلیفہ المستضع باللہ کے نام پر پڑھوانا شروع کر دیا۔ اس طرح فاطمی خلافت کا تقریباً 262 سالہ دور حکومت ختم ہو گیا اور مصر میں ایوبی سلطنت کا آغاز ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلافت کے بعد بہت سے سابقہ عہدیداروں کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ اپنے وفاداروں کو مقرر کیا۔ فاطمی خاندان کے افراد کو بھی قاہرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا اور ان کی باقیات پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ خلافت فاطمیہ کے خاتمے کے بعد مصر اور شمالی افریقہ پر سنی اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اسماعیلی فرقے کی سیاسی قوت کمزور ہو گئی۔ اسماعیلیوں نے بھی
بعد میں مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مراکز قائم کیے، لیکن وہ کبھی بھی اس سطح کی سیاسی طاقت حاصل نہ کر سکے جو انہوں نے فاطمی خلافت کے دور میں حاصل کی تھی۔ خلافت فاطمیہ کے خاتمے کے باوجود ان کے علمی اور ثقافتی خدمات کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جامعہ الازہر جو فاطمی خلفاء نے قائم کی تھی، آج بھی دنیا کی سب سے معروف اسلامی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔